بے وضو ہونے کو شرعی اعتبار سے حدث کہا جاتا ہے. حدث ہا دال سا. اور حدث کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر سے مراد وہ ناپاکی ہے جس کو وضو دور کر دیتی، جو وضو سے دور ہو جاتی، جیسے سبیلین سے یہ دو راستے ہیں، اس سے کسی چیز کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، خواہ وہ ہوا آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے. کیونکہ ایک شخص نے ابو ہریرہ سے پوچھا تھا کہ حدث کیا ہے، فرمایا کہ فساؤن اور ذرات، ہوا کا خارج ہونا، خواہ وہ بغیر آواز کے ہو یا آواز کے ساتھ ہو. اسی طرح احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح عورت کو اپنی بیوی کو شہوت سے چھونا یہ بھی ناقض وضو ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بھی ناقض وضو ہے. اسی طرح سو جانا، اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آ رہی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن باقاعدہ لیٹ گیا یا ٹیک لگا کر جو ہے وہ سو گیا تو یہ نیند ناقض وضو ہے. تو یہ ساری صورتیں حدث کی، ان میں طہارت کے لیے وضو کافی ہے، اور وضو سے انسان پاک ہو جائے گا اور نماز کے قابل ہو جائے گا. حدث اکبر منی کا خروج، خواہ وہ جماع کے نتیجے میں ہو یا احتلام وغیرہ کے نتیجے میں، یہ حدث اکبر ہے. اس میں انسان کی پاکیزگی، انسان کا پاک ہونا غسل کے بغیر ناممکن، وضو کافی نہیں. اس طرح ایک عورت جب اس کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ایام کے خاتمے پر غسل ضروری ہوگا، یہ ناپاکی وضو سے زائل نہیں ہوگی، اس کے لیے غسل جو ہے وہ فرض ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ تعالی تم میں سے کسی شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب بھی وہ بے وضو ہو اور ناپاک ہو، جب تک وضو نہ کر لے. تو یہاں جس حدث کا ذکر ہے وہ حدث اصغر ہے، جس کی مثالیں ہم نے دیں. تو ضروری ہے کہ انسان پاک ہو کر اور باوضو ہو کر نماز جو ہے وہ ادا کرے. تو اس حدیث کا موضوع یہی ہے، مرکزی موضوع، کہ بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہے. انسان وضو کرے اور نماز ادا کرے، وضو نماز کے لیے شرط ہے. اور ایک حدیث کے مطابق یہ نماز کی مفتاح ہے، نماز کی چابی ہے، اور نماز اسی وضو سے جو ہے وہ کھلتی ہے، اور نماز کے لیے ایک شرط. اور پوری نماز میں وضو کی حفاظت ضروری، حتیٰ کہ نماز کے دوران اگر انسان بے وضو ہو جائے تو یہ فرض ہوگا کہ وہ اپنی نماز توڑ کر جائے، وضو کرے اور نماز کا استئناف کرے، بالکل شروع سے نماز ادا کرے. جو ادا کر چکا وہ 2 رکعت ہوں 3 رکعت ہوں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور باوضو ہو کر وہ نئے سرے سے نماز جو ہے وہ شروع کرے. یہاں بھی ایک فقہی مسئلہ ایک عجیب سامنے آتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نماز کے دوران انسان اگر بے وضو ہو جائے تو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر تشہد پڑھ لیا اور سلام پھیرنے والا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز درست ہے اور وہ نماز قابل قبول. لیکن یہ بات انتہائی ناقابل فہم ہے، کیونکہ سلام بھی ایک عبادت، تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر انسان بے وضو ہو جائے تو اس کی عبادت مکمل کہاں ہوئی ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم، کہ نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر سے ہے اور تحلیل وہ سلام پر ہے. یعنی بعض چیزیں نماز شروع کرنے سے حرام ہو جاتی، جیسے کھانا پینا حرام ہو جائے گا، باتیں کرنا حرام ہو جائے گا. تو یہ حرمت کب سے شروع ہوگی؟ تکبیر تحریمہ سے. اور تحلیل کب ہوگی؟ جو چیزیں حرام تھیں اب دوبارہ حلال ہو رہی ہیں، کب؟ سلام پھیرنے کے بعد. تو سلام نماز کا حصہ ہے. آپ نے سلام پھیر لیا، اب آپ کھائیں پیئیں باتیں کریں، لیکن سلام پھیرنے سے قبل کھانا پینا ناجائز ہے، باتیں کرنا ناجائز ہے. تو انسان اگر بے وضو ہو جائے
تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز درست ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ناقابل فہم ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے بطور حجت و بطور دلیل کے۔ صرف نماز ہی وہ عمل ہے جس کے لیے وضو فرض اور شرط ہے، اور کسی مسئلے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یا قرآن کی تلاوت کیا باوضو ہو کر کیا جائے؟ باوضو ہو کر کرنا افضل ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ آپ بلا وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ جائے تو آپ بلا وضو وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ وضو کی شرط نماز کے لیے، ہاں بعض لوگوں نے، بعض علماء نے بیت اللہ کا طواف اس کے لیے وضو کی شرط لگائی ہے، اور ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہی ہے، انما الطواف صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہی، تو چونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے لہذا طواف کے لیے بھی شرط ہوگی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور حجت نہیں۔ تاہم ہم یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر طواف کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے طواف کیا ہو اور طواف کے بعد جا کر وضو کیا ہو اور پھر آ کر 2 نفل پڑھے ہو۔ تمام اسلاف سے یہی ثابت ہے کہ وہ طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد نفل ادا کرتے، مانا وہ باوضو ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا سنت، آپ کا معمول بھی طریقہ ہے، ہم بھی اس طریقے کو اپنائیں، اور جب طواف کریں تو باوضو ہو کر کریں۔ اگر آپ وضو ہر نماز کے لیے کریں تو آگے حدیث آ رہی، یہ نور ہے، اس میں فضیلت ہی فضیلت۔ لیکن اگر ایک وضو سے کئی نمازیں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت ہے، فتح مکہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک وضو سے دن کی 5 نمازیں ادا کی تھی۔ آپ نے فجر کے وضو کر لیا، اسی وضو سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ نے ادا فرمائی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو نہیں کیا اور ایک ہی وضو سے آپ نے تمام نمازیں ادا کر لی، فرمایا کہ عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر میں نے یہ عمل جان بوجھ کر کی، میں چاہتا تو وضو کر لیتا۔ وضو پر وضو، یہ نور پر نور ہے، آگے اس کی فضیلت آ رہی ہے، لیکن میں نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی جائز ہے۔